الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أنس رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان زئرا لإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواہ البخاری و مسلم. اس حدیث کا ترجمہ سنیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص خادم رہے ہیں 10 سال تک، وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص جن کا نام ابو سیف اور وہ لوہاری کا کام کرتے تھے، لوہار تھے، ان کے گھر گئے. ان کے گھر کیوں گئے؟ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم دودھ پینے کے لیے رکھے گئے تھے. تو اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، اس کی حالت معلوم کرنے کے لیے گئے. تو وہاں جا کر دیکھا تو بچہ تندرست تھا، اچھی حالت میں تھا. اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کو بوسہ دیا، اس کے چہرے پر اپنی ناک رکھی، جیسے عام طور بچوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کیا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. اس وقت تو وہ بیمار نہیں تھے، اچھی حالت میں تھے، لیکن اس کے بعد کچھ وقت کے بعد دوسری مرتبہ جانا ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم آخری حالت میں سکرات میں تھے. ابراہیم یجود بنفسہ، ان کا سانس اکھڑ رہا تھا، آخری حالت میں تھے. تو اپنے بیٹے کو ایسی تکلیف کی حالت میں دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے، آنسو ٹپکے. یہاں کے ماحول میں جب کسی کے گھر کوئی موت ہوتی ہے تو عورتیں تو روتی ہے، لیکن کوئی مرد بھی اگر کچھ آنکھوں میں سے آنسو نکالتا ہے تو اس کو تانا دیتے ہیں کہ مرد ہو کر کے روتا ہے. رونا تو عورتوں کا کام ہے. یہ غلط ہے. آنسو نکلنا ایسے موقع پر انسان کی فطری حالت ہے. غم ہوتا ہے، اپنا باپ ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنی بیوی ہے، اپنا ماں ہے، اپنے بیٹی ہے، ان کا انتقال ہوگا تو فطری طور پر آنکھوں میں سے آنسو نکلے تو یہ کوئی بری چیز نہیں، کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے. چاہے مرد کو یہ حالت پیش آئے یا عورتوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس لیے اس کے اوپر تانا نہیں دینا چاہیے مردوں کو. اور عورتیں اگر زور زور سے روتی ہو تو ان کو منع کرنا چاہیے، لیکن منع کرنے میں
بہت زیادہ سختی بھی نہیں کرنی چاہیے، جو ہے ان کو کہنا چاہیے آہستہ رو، زور سے رونا تو کافروں کا طریقہ ہے، اور حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، اس طرح سے ان کو سمجھانا چاہیے۔ بہرحال پھر کیا ہوا آگے؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک بڑے صحابی بھی تھے اس موقع پر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ تو ان کو تعجب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں سے آنسو نکالنے پر تعجب ہوا، تو کہنے لگے وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اور آپ روتے ہیں اے اللہ کے رسول؟ اپنی ناواقفی کی وجہ سے وہ ایسا تعجب کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ اے اوف کے بیٹے، انہا رحمتن، یہ آنکھوں میں سے آنسو نکلنا رحم کھانے کا اثر ہے۔ دل میں ترس اور رحم کا جذبہ ہوتا ہے تو ہی آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمان و رحیم، ارحم الراحمین۔ اگر انسان میں یہ چیز ہو تو اچھی چیز ہے یہ۔ تخلقوا باخلاق اللہ، حکم ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے جس قدر تم اپنا سکتے ہو اپنے اندر اپناؤ۔ رحم کھانا، کسی کی جو ہے گناہ کو، کسی کی لفظش کو، کسی کی جو ہے کی طرف سے کوئی ایسی نامناسب بات پیش آئے تو اس کو درگزر کر کے معاف کر دینا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر اپناؤ، ایسا حکم ہے۔ خیر پھر کیا ہوا؟ پھر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے، دونوں آنکھوں میں سے آنسو نکلے۔ ثم اتبعها باخرى، پھر آپ نے فرمایا کہ آنکھ تو آنسو ٹپکا رہی ہے، دل غمگین بھی ہے، دل میں غم بھی ہے، دل میں صدمہ ہے۔ اپنا بیٹا اپنے سامنے سکرات میں ہوگا تو یہ حالت آدمی کو ہو تو یہ عین سنت کے مطابق ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کو کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، اور اس کے بعد حقیقی صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حقیقی صبر یعنی دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہر سنت میں حکمت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ آنکھ تو آنسو ٹپکا رہی ہے اور دل غمزدہ بھی ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے جس کو ہمارا رب پسند کرتا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارا رب پسند کرتا ہے۔ ایسے موقع پر زبان سے ہم کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں گے، بے صبری کے الفاظ نہیں بولیں گے، بلکہ ہمارا رب نے جس کلمے کو پسند کیا ہے وہی کلمہ ہم کہیں گے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور ہم اے ابراہیم تیری جدائیگی کی وجہ سے البتہ غم زدہ ہے، یقیناً غم زدہ ہے۔ تو ایسا لفظ بھی بولنا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ کسی کی خوبیاں بیان کر کے زور زور سے رونا جو ہوتا ہے اس کو نوحہ کہتے ہیں، اور یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، اس لیے ہمیں ان حدیثوں کو بھی جاننا چاہیے، جانے بغیر اس میں ہم سے کچھ نہ کچھ الٹے کام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ حدیث سنائی منتخب کر کے۔ کل ہم نے جو بیان کیا تھا تو یہاں کے مقامی ایک مولانا نے آ کر
خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے یہاں یہ 2 عیب ہے مردوں میں اور عورتوں میں، کسی کی موت کے اوپر، تو آپ اس کے سلسلے میں لوگوں کے سامنے کوئی بات لاوے تو اچھا ہے، مناسب ہے۔ تو میں نے یہ حدیث منتخب کر کے آپ حضرات کو سنائی۔ اب ایک بات اور سناتا ہوں، ایک حدیث، بیماری، بیچارے یہاں بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور اپنے متعلقین ان کے بیمار ہوتے ہیں تو ان کی دعا کے لیے کہتے ہیں، اور عجیب عجیب بیماریوں کے حالات سامنے آتے ہیں لوگوں کے، تو جو ہے دل پسج جاتا ہے۔ لیکن ان بیماریوں کے بارے میں حدیث میں کیا کیا ہمارے لیے تسلی کی باتیں آئی ہے وہ بھی سن لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی کے اوپر آزمائش اور مصیبتیں، بیماریاں برابر پیش آتی رہتی ہے، اس کی جان میں، اس کے مال میں کوئی نقصان ہو گیا، اس کا بچہ مر گیا، الگ الگ طرح کی آتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یعنی ان بیماریوں کی وجہ سے، ان مصیبتوں کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ بتاؤ یہ مصیبتوں کے اور بیماریوں کے کتنے فائدے ہیں، آخرت کے اعتبار سے حدیث نے کتنا بڑا فائدہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی پاک صاف ہو کر کے مل جاوے تو کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ ایک اور فائدہ دوسری حدیث میں سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اونچا درجہ طے کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے، یا اس کی دعا کی وجہ سے، یا دوسرے نے اس کے لیے دعا کی ہے اس کی وجہ سے کوئی اونچا درجہ جنت کا اللہ تعالیٰ طے کر دیتے ہیں کسی بندے کے لیے۔ لیکن اس اونچے درجے تک پہنچنے کے لیے اس بندے کے پاس نیک اعمال نہیں ہوتے، جو نیک اعمال اس اونچے درجے تک اس کو پہنچا دے گے۔ تو اللہ رب العزت یہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، یا اس کے کسی مالی نقصان کے اندر مبتلا کرتے ہیں، یا اس کے اولاد کی کوئی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس پر صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ ثم صبرہ علی ذلک، پھر اللہ تعالیٰ ہی اس بندے کو اس بیماری اور مالی نقصان یا اپنے اولاد کی پریشانی کے اوپر صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس اونچے درجے، جنت کے اونچے درجے تک پہنچا دیتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ پہنچانے کا درجہ بھی انہوں نے طے کیا اور اس تک پہنچانے کا انتظام بھی انہوں نے کیا، بیماری دے کر کے اور اس پر صبر کی توفیق دے کر کے۔ واہ رے واہ، اللہ میاں کیسے مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ، ایمان والے بندوں کے ساتھ کتنا پیارا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ ارے اس حدیث کو سننے کے بعد کچھ چہروں کے اوپر اثر ہونا چاہیے۔ چہرے ایک ہی جیسے ہو، پہلے جیسے تھے ایسے ہی، تو اس کا مطلب یہ کوئی اثر ہوا نہیں، اندر اثر ہوتا تو چہرہ کچھ تھوڑا سا اس کو ظاہر کرتا۔ خیر، ہمیں حدیث کا حق ادا نہ ہونے پر ندامت ہونی چاہیے۔ حدیث کا حق یہ تھا کہ اس کا کچھ اثر ہمارے چہرے سے ظاہر ہوتا۔ اب ایک اور حدیث سنیے جس میں ایک اور طرح سے تسلی دی ہے بیماری والوں کو، جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ثواب دیں گے، اور وہ ثواب دیکھیں گے وہ لوگ
جن کو دنیا میں کوئی بیماری کوئی پریشانی نہیں پیش آئی تھی وہ لوگ دیکھیں گے تو ان کو اتنا اونچا درجہ دیا جا رہا ہے، یہ جو دنیا میں تکلیفوں میں رہے تھے ان کو اتنا اونچا مرتبہ جنت کا مل رہا ہے، یہ سب دیکھیں گے تو دنیا میں جن کے اوپر کوئی پریشانی پیش نہیں آئی ہوگی، آرام سے رہے ہوں گے، وہ لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کاش کہ ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یعطی اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت فرزت فی الدنیا بالمقاریض۔ یہ حدیث 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مدینہ میں تشریف فرما تھے، اور یہ الفاظ عربی زبان میں آپ نے اپنے سچی زبان کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے امت کو پہنچائے تھے، وہی بیائی نہیں الفاظ کتنے سارے محدثین کی محنت کے نتیجے میں آج تک محفوظ ہے کتابوں میں۔ بیائی نہیں ان الفاظ کو ہم پڑھ کر کے اس کا نور اور اس کی فیوز کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا ترجمہ جو کا تو صحیح ترجمہ کر کے اور اس کی صحیح تشریح کر کے ہم امت کو سنا کر کے امت کو بہت بڑا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب ایک حدیث دوسری کتاب میں سے سنانے سے وقت کا بھی تھوڑا ہے۔ ویسے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 عبادتیں ہر مسلمان کے لیے ایک نئی طے کی گئی ہے۔ ایک فرض درجے کی عبادت روزہ، پورے مہینے میں ہر مرد ہو یا عورت ہو بالغ ہو اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس کے بارے میں گزشتہ جمعہ کو ہم نے بیان کیا تھا، اس کے فضائل اور اس کے اہمیت وغیرہ، اور روزے کے آداب، کیسا رکھنا چاہیے روزہ تو مقبول ہوگا، ساری باتیں بیان کی تھی۔ آج اس کی مجلس میں دوسری جو عبادت سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے، یعنی تراویح، ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر پورے مہینے میں تراویح کی 20 رکعتیں ہر رات کو پڑھنا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر فرمایا ہے۔ اس کی فضیلت خصوصی فضیلت ایک حدیث میں آئی ہے تراویح کی، وہ غور سے آپ سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اور بیہقی کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حیات المسلمین ان کی بہت اہم کتاب ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ رمضان کی رات میں جب جو ہے ایمان والے بندے سجدہ کرتے ہیں، مراد وہ سجدہ ہے جو خاص رمضان کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی تراویح کی 20 رکعتیں پڑھ کر کے جو سجدے کرتے ہیں، تو 20 رکعتوں میں سجدے کتنے ہوئے؟ 40 سجدے ہوئے۔ تو ہر سجدے کے عوض میں 1500 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، ہر سجدے کے عوض میں 1500 نیکیاں۔ تو 40 سجدے ہوئے تو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 60,000 نیکیاں ہوئی۔ ایک رات کی تراویح کے بدلے میں اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ کتنی بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اگر 60,000 روپیے کا لفظ اس کے نیکی کی بجائے روپیے کا لفظ ہوتا تو منہ میں پانی نکل جاتا اور چہرے کا رنگ کچھ اور خوشی کی وجہ سے، لیکن یہاں چونکہ نیکیاں ہے جو ابھی دنیا میں تو
اس کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن آخرت میں ایک نیکی کی کتنی قدر ہوگی، ایک نیکی کم پڑ رہی ہوگی اس کے لیے مارا مارا پھرے گا، کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کا کوئی رشتہ دار قریب سے قریب کوئی رشتہ دار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا ایک نیکی کی کتنی قدر قیمت ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہوئی، اور پورے مہینے کی تراویح کا حساب لگاؤ، ایک دن کی تراویح کی 60,000 نیکیاں ہوئی تو جو ہے 30 اگر راتیں ملے تو کتنی اس کا حساب لگا لینا۔ دوسری فضیلت سنو، وقت کم ہے، اللہ تعالیٰ یہ تراویح کے پڑھنے کی وجہ سے تراویح کا بوجھ محسوس نہ ہو، اس کے لیے میں یہ حدیث سناتا ہوں ہر سال، اس کو یاد رکھ کر کے جو آدمی تراویح پڑھے گا تو اس کی تراویح میں اس کو مزہ آ جائے گا اور لطف آ جائے گا۔ چونکہ تراویح کس طرح سے پڑھنی چاہیے؟ احتساب کی کیفیت کے ساتھ۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے بتایا تھا کہ جو آدمی رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے سارے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ فضیلت سنائی تھی۔ تو احتساب کا مطلب جو ثواب بتایا گیا ہے تراویح کے اوپر، جیسے اس روایت میں، اس کی لالچ رکھتے ہوئے اور اس کی امید رکھتے ہوئے، اس کا اعتقاد رکھتے ہوئے آدمی یہ تراویح پڑھے۔ تو ایک تو یہ فضیلت بتائی، دوسری فضیلت یہ بتائی کہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر سرخ یاقوت کا بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تراویح پڑھنے والے بندیوں کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت کا، بہت قیمتی پتھر ہوتا ہے دنیا میں یاقوت، سرخ یاقوت۔ آخرت کا سرخ یاقوت کیسا ہوگا؟ اس کا ایک گھر اللہ تعالیٰ بنائیں گے، اور وہ گھر ایسا ہوگا کہ اس کے 60,000 دروازے ہوں گے۔ 60,000 دروازے، دنیا میں کسی بادشاہ کا بھی ایسا محل نہیں ہوگا 60,000 دروازے والا۔ ان میں سے ہر دروازے کے متعلق ایک محل سونے کا ہوگا، جتنے دروازے اتنے سونے کے محل، ہر دروازے کے باہر ایک سونے کا محل بھی ہوگا۔ تو سونے کے محل کتنے ہو گئے؟ 60,000۔ 60,000 دروازے اس گھر کے اور 60,000 الگ سونے کے محل، جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوں گے۔ وہ سونے کے محل کے اوپر بھی سرخ یاقوت لگے ہوئے ہوں گے مزین کرنے کے لیے۔ خیر، بس وقت پورا ہو رہا ہے، ایک حدیث ہی تھوڑی سی اس کا ایک حصہ ہی سنایا میں نے، پورا نہیں سنا، بس یہ دو فضیلتوں کو آپ سامنے رکھ کر کے جب نیت باندھے تراویح کی تو یہ نیت کرے کہ یہ ثواب جو حدیث میں نے سنا تھا، دو جو ہے نیکیاں اور یہ ایسا محل جنت کا، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماوے، اس لالچ میں پڑھ رہا ہوں، اس کی امید رکھتے ہوئے میں پڑھ رہا ہوں، اس کا اعتقاد یقین ہے مجھے ضرور اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے، ایسا استحضار کرے، اس کا دھیان کرے تو انشاءاللہ یہ ثواب یقیناً ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔